کہ پڑھوں گا تیری خطابت پر پوری غزل، لیکن افسوس کہ تیرے معیار کے مجھے الفاظ مل نہ سکے۔ اب میں دعویٰ دیتا ہوں خطیب اسلام مقرر دی شان ترنم کی دنیا کے اندر ایک الگ پہچان رکھنے والے میری مراد حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں بیان کر کے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، بیان کر کے ہمارے ایمان کو تازگی بخشے۔ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ صبح اٹھ کے دکان پہ جاتے ہو، رات کو اٹھ کے مصلے پہ آتے ہو، کس کو راضی کرنا؟ اب میں نے اس کی شان کریمی کو اس کے سامنے عرض کیا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جواب میں جولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قابل سب احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، بزرگوں، مرکزی جامع مسجد مبارک کی انتظامیہ حاضر اور یہاں کے نوجوان اماموں اور جنہوں نے مجھ سے ٹائم لیا، قاری محمد یاسین صاحب، اور آخر وقت تک مجھے یہ پتا تھا کہ وہ سامنے آئیں گے، لیکن 9:10 سے انہوں نے اپنا بزی کرنا شروع کر دیا۔ پھر میرے بھی دل پہ خیال آیا کہ 9:45 بجے اب سنی چڑھ گئی ہے، میں اپنی واپسی کروں، کیونکہ مجھے راہبر نہیں ملا تھا۔ پھر الحمدللہ تمام حضرات نے، پیاروں نے شفقت فرمائی، لینے کے لیے حضرات روڈ پر آ گئے اور بخیر و عافیت دسترخوان سے فارغ ہو کر، نماز سے فارغ ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مشورہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ دیکھو یارو، زندگی دنیا کی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ دنیا کی زندگی جتنی اچھی گزر رہی ہے، اس اچھی زندگی پر ہمیں قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو، ایسی اس زندگی کو اور بہتر کر لیں کہ قبر والی زندگی بھی اس زندگی کی برکت سے اچھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بھائی محمد بلاول صاحب کے والد اور والدہ کے سال ثواب کے لیے بھی پروگرام ہے، کیونکہ نام زیادہ تھے میں نے اس لیے لکھوا لیے، ملک شاہد صاحب، بلاول خان، رانا یاسر صاحب، ضیاء خان صاحب، رانا طارق صاحب، رانا حمزہ، حافظ اعجاز صاحب، محمد طیب صاحب، اور اسی طریقے سے یہ آج کے حضرات اس پروگرام کی میزبانی کر رہے ہیں۔ فرمان علی صاحب، ڈاکٹر ماجد صاحب، ساجد خان صاحب، نام اس لیے نہیں کہ اپنی نمود و نمائش کر رہے ہیں، نام اس لیے جن کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اجر نہ ان کو آپ نے دینا ہے، نہ چھین میں سکتا ہوں، جو اللہ نے ان کی نیت پہ دیا وہ تو ان سے بھی لے سکتا ہی نہیں۔ اب ان کو بھی چاہیے کہ صبح یوں نہ کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر دیکھ لینا سی، پھر سارا اجر ختم ہو جائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، میرے کچھ نہیں کیا، میرے اللہ نے سب کچھ۔ دو تین آپ سے عرض اور کروں، اب قبر کی طرف روزانہ تیزی کے ساتھ مسافت ہے، اپنے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ بہت ہی پیارے حضرات کی نمازوں کا بوجھ میں اپنے کندھے پہ لے سکوں۔ ایک تو اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میرا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، جلسے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن سوئیں گے تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ساتھ لے کے سوئیں۔ اگر آپ اس جلسے کی محبت میں، اللہ کی محبت میں 3 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو تو 10 منٹ کی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور فجر کی نماز میں تقریباً اس وقت 4 گھنٹے باقی ہیں، تو کوشش کرنا جاگ تاگ کے جیسے مرضی، یا سونا الارم لگا کے ساتھ والی چرپائی پر بیوی کو، امی کو، بہن کو، بھائی کو، بچوں کا یار تیری آنکھ کھولے اذان کی مجھے اٹھا دینا۔ پڑوسی جو مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے جاوے اسے کہنا یار تو جاوے تو مجھے اٹھا دینا، تاکہ جلسے کا ثواب قیامت تک میرے ساتھ رہے۔ اگر فجر چھوڑ دی تو جلسے کا ثواب ایسا دوڑے گا، بس آپ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ کیونکہ اس وقت جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہے، پروگرام کرنے کا، عظمت قرآن کانفرنس کا مقصد یہ کہ امت نماز پر آئے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام کی مجلس ہے۔ ایک صحابی آئے، شخص آئے، یا رسول اللہ گناہگار ہوں دعا فرمائیں، ہم بیٹھ گئے، لیکن میں تاکہ رہی کہ اللہ کے نبی سے کچھ خوشخبری کے الفاظ نکل جائیں۔ پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی گناہگار ہوں،
دعا فرمائیں. اب ہم بیٹھ جاؤ. پھر جگہ بدلی, پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ دعا فرمائیں, بڑا گناہ گار ہوں, یا توبہ کی کلمات بتلا دیں. 1400 سال کے بعد میرے آپ جیسا گناہ سے ڈرتا ہے. 1400 سال پہلے وہ کتنے گناہ سے ڈرتے ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا گناہ کر کے آ گئے. انہوں نے کہا جی بہت گناہ گار ہو, دعا فرما دیں. ہم بیٹھ گئے. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا. اتنے میں اذان ہوئی, نماز کی تیاری ہوئی, نبی علیہ السلام مصلی پہ تشریف لائے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی. اس شخص نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی, سلام پھیرا. پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف منہ کیا. فرمایا کہاں ہے وہ گناہ گار جو اپنے آپ کو یوں کہہ رہا تھا بہت گناہ گار ہوں, دعا فرمائے. وہ کانپتا ہوا اٹھا, کیا پتہ نماز میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے, یہ سلام پھیرتے وہی آ گئی میرے بارے میں تو خیر. فرمایا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نماز پڑھی. قرآن سنا ہے, پڑھا کہ جی اللہ کا قرآن نہیں کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ کے بندے میرا امتی, تو نے جو مرضی گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو نے نماز کا سجدہ کیا, اس سے پہلے جتنے گناہ تھے اللہ نے سب کو ہی معاف فرما دیا. کتنا بڑا نماز کا تحفہ ہے, اللہ سے ملاقات کا ذریعہ. کسی دنیا دار سے, رانا صاحب سے ملاقات کرنی, اس کو ڈیرے میں جاؤ, ہمیں میرے سے ملاقات کرنی, میرے گھر کے اندر آ جاؤ. یہ رانا صاحب کی خاصیت ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کا فیض ہے کہ اپنے ڈیرے پہ ملے گا, کلینک پہ ملے گا, لیکن میرے بندے وہ میرا بندہ ہے, میں اس کا خدا ہوں. میں تجھے دکان میں بھی ملوں گا, تیرے مکان میں بھی ملوں گا, اور تو ملنا چاہے میں اپنے مکان میں بھی تجھے ملوں گا. مجھے ایک جگہ قید نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ میں ایک جگہ قید ہو سکتا ہوں. ہاں اگر میں اپنا گھر بناتا ہوں تو مومن کے دل کے اندر اپنا گھر بناتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بندے یہ میں نے مکان تجھے کرائے پہ دیا ہے, مالک میں ہوں. کسی آگے کرائے پہ نہ چلانا, بچوں کی محبت اس کو کرائے پہ نہ دے دینا, بیوی کو نہ دے دینا, اولاد کو نہ دے دینا, یار کی یاری کو کرائے پہ نہ دے دینا. یاد رکھ اس مکان کے اندر تیرا یار آ کے بس گیا تو میں نکل جاؤں گا, پھر تیرے یار نے اس مکان کا حوریہ بگاڑ دیا تو قیامت کے دن میں نے جو تیرے سے اسٹامپ پیپر لیا تھا لست بربکم کہ میں تیرا رب ہوں نا, اور دنیا میں جا کے میری توحید کے پلیرے بلند کرنے ہیں, جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا میں تیرے اعمال کو نہیں دیکھوں گا, اپنے مکان کو دیکھوں گا. سبحان اللہ. تیری نمازوں کو نہیں, الا من اتى الله بقلب سلیم. میں تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھوں گا, تیرے چہرے کے حسن کو نہیں دیکھوں گا, تیری گالوں کی لالی کو نہیں دیکھوں گا, تیرے ہونٹوں کی سرخی کو نہیں دیکھوں گا, تیری آنکھوں کی سرمگینی کو نہیں دیکھوں گا, تیرے لمبے بال, لمبے قد, جسامت, جسے کو نہیں دیکھوں گا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. میرا بندہ خشیت الہی کے سے بھرپور میں جب دل لے کے آئے گا تو پھر میں تجھے کیا کہوں گا, ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. جتنا کھائے گا, جتنا پیے گا, جتنا رہے گا, جتنا پہنے گا, جتنا اوڑھے گا, میرے بندے نہ اس پر کوئی کرونا آئے گا, نہ تاوان آئے گا, نہ اس پہ کوئی بل آئے گا. ولدینا مزید. میرا بندہ تو کھاتا جائے گا, جنت کے اندر میں تیرا رزق بڑھاتا جاؤں گا. سبحان اللہ. آج میرے عزیزوں ہر کام کو اپنا کام سمجھتے ہو, لیکن میرے عزیزوں ایک کام آپ کے میرے ذمہ پروردگار عالم نے لگا دیا. میرے عزیزوں وہ کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. او لوگوں جو ایمان لائے ہو, میری نماز سے بات نہیں بنے گی, تقوی پرہیزگاری سے بات نہیں بنے گی, قرآن کی تلاوت سے صرف بات نہیں بنے گی, سجدوں سے بات نہیں بنے گی, صدقے خیرات سے بات نہیں بنے گی. اور میرے بندو جب رات کو سونے لگو, دن کا اجالا یا جس وقت بھی تمہیں یاد آ جائے, ایک مرتبہ میری طرف نظر اٹھا کے کہہ دینا یا اللہ مجھے معاف کر دے. تیری نظر واپس نہیں آئے گی, تیری زندگی کے سارے گناہوں پر میں اپنی رحمت کا قلم پھیر دوں گا. سبحان اللہ. جوانی چڑھی گناہ شروع کر دیے, بڑھاپا آیا گناہ ہو رہے ہیں,
شباب میں گناہ کر رہا ہے، عالم شباب میں، عالم جوانی میں 25 سال سے لے کر 40 سال تک، 40 سال سے لے کے 50 سال تک گناہ کر رہا ہے۔ میرا بندہ جب تو 27ویں رات کو جاگتا ہے، شب برات کو جاگتا ہے، عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، دنیا کہتی ہے توبہ کر رہا ہے، بجلی مسجد کی بجلی بند کر کے اللہ کا ذکر کر کے دعا کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، کہتے ہیں یار آج میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسا میرے جسم میں کب کبھی آ گئی، لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ مولوی صاحب نے شاباشی دی اور آنسوؤں کے فضائل سنائے، فرمایا بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ الہ العالمین، مجھے مسجد میں آنے کا موقع نہ ملا، میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا، گلیوں میں ریڑھی لگا کر، گلیوں میں پھیری لگا کر، پروردگار عالم میں تھک گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میں گھر چلا گیا، 2 سنتی وتر 2 نفل پڑھ کے میں گھر چلا گیا۔ بسترے پہ جاتے اللہ جی دودھ پینے سے پہلے مجھے نیند آ گئی، روٹی کھانے سے پہلے مجھے نیند آ گئی، صبح پتہ لگا شب برات کی رات گزر گئی، سحری میں پتہ لگا پروردگار عالم 27ویں شب گزر گئی، 29ویں 25ویں شب گزر گئی۔ الہی کیا جو 27ویں رب کو توبہ کرے گا، 27ویں شب کو توبہ کرے گا اسی کے گناہ معاف ہوں گے، شب برات کو توبہ کرے گا اسی کے گناہ معاف ہوں گے، افطاری سحری کے دسترخوان پہ معافی مانگے گا اسی کے گناہ معاف ہوں گے، صلاۃ التسبیح پڑھ کے معافی مانگے گا اسی کے گناہ معاف ہوں گے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے معافی مانگے گا اسی کے گناہ معاف ہوں گے۔ فرمایا نہیں او میرا بندہ، جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے، تیرے گھر کے آنگن میں، تیرے گھر کے بیڑے میں اتنی سی ننھی بچی پھدکتی اچھلتی کودتی تیرے پاس آ جائے اور یوں آ کے کہہ دے ابو میں بھی روٹی کھانی ہے، فرمایا اسے اپنے ساتھ بٹھا لے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دے، جب وہ 100 روپے کے اندر تیری پلیٹ میں ڈبوئے گی اور پھر وہ 100 روپے کے اندر روٹی کا ٹکڑا ڈبو کے منہ پہ ڈالے گی تو اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اس پر بھی اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین، میرے گھر کے اندر بچی کوئی نہیں، فرمایا جس کے صدقے سے دنیا کے اندر آیا تیرا ابا موجود ہے کہ جی ہاں، اللہ اکبر، فرمایا روٹی کھاتے ہوئے اسے صلح مار لے کر وہ بے شک دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاوے اور کہ پترا نانا میں سویرے کھاتی ہے اب کھاؤں گا مجھے گیس ڈبل ہو جائے گا، مجھے تنخیر ہو جائے گی، بیٹے تو کھا، تو نے نہیں کھایا میں نے کھایا، جب لقمہ تو نے توڑا اپنی پلیٹ میں تو نے ڈالا، سالن تو نے لگایا، لقمہ اپنے منہ میں ڈالا اور تیرے لقمے کو دیکھ کر تیرا ابا مسکرایا، اس پر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امی جان گھر کے اندر ہے، جللہ جی گھر کے اندر ہے، الہ العالمین پھر میں کیا کروں؟ روٹی کھاتے وقت اپنی چگیری اپنی پلیٹ اٹھا کے اماں کی چرپائی کے پاس لے جا اور ماں کے سرانے ماں کی چرپائی پہ بیٹھ کر اماں جی آجا مل کے روٹی کھائیے، اماں جان آجا آج دونوں مل کے روٹی کھائے، اماں کہہ دے پترا ہونے میں کھاتی سی، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ماں نے روٹی نہ کھائی، سالن میں شامل نہ ہوئی، اماں جان روٹی میں شامل نہ ہوئے، فرمایا میرا بندہ روٹی کی جگیر ماں کے آگے کر دے، اماں جان نے پونا دسترخوان ہٹا کر روٹی تیرے ہاتھ میں پکڑا دی اور تو دیکھ کے مسکرانے لگ گیا، مجھے میری عزت کی قسم ہے اس پر بھی تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ الہ العالمین، اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں گھر کے اندر بہن تو ہوگی۔ آج میرے عزیزوں تمام برادریوں سے رض کر کے جاؤں گا، رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن برادری کام نہیں آئے گی، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کسی کو لیا دیا کام آ جائے گا۔ بہن دروازے پر آ کے بیٹھے اور تیری مونچھوں کی اکڑ سے تیری بہن ڈر کے تیرے سے بات نہ کرے اور چپ کے تیرے سامنے آ کے دائیں بائیں گول مٹول بات کرے، اللہ اکبر، اس سے پوچھنے سے پہلے، اس کے سوال کرنے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال دے، اسے گر کے نہ دکھا، بیوی کے ہاتھ سے نہ دلوا، بچوں کے سامنے نہ دلوا کہ پھپھی نو دیا یا خالہ نو دیا، بلکہ یوں چپکے سے ہاتھ میں پیسے پکڑ اور بہن کی جھولی میں یوں کر دے اور یوں بھی نہ کہنا میرے لیے دعا کریو۔ بہن نے مٹھی یوں کر کے کھولی اور اس نے اپنے لبوں کو تھوڑا سا سمیٹ لیا، بکھیر لیا اور مسکرا کے دکھا دیا، فرمایا میرا بندہ اگر یہ تیرا دینا مجھے پسند آ گیا تو اس پر بھی تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔
روٹی کھا رہا تھا تیرا رشتہ دار، تیرا تایا، تیرا چاچا، تیرا ماما، تیرے خاندان میں اچانک ویڑے میں آ گیا اور تجھے روٹی کھا کے کھاتا دیکھ کے کہنے لگا پترا کی حال ہے؟ تو نے چاچے کو چاچا نہ سمجھا باپ سمجھا، تو نے ماما نہ سمجھا ماں سمجھی، اور تو نے دیکھ کے کہہ دیا آجا چاچا جی، آجا ماما جی، بسم اللہ، اللہ اکبر کھا لو۔ تیرا چاچا تیرے پاس سے اللہ اکبر گزرتا یوں کر کے کہہ گیا پترا پڑھو بسم اللہ، میں انہیں کھا کے آیا۔ فرمایا اگر تیرا چاچا تجھے دسترخوان پہ دیکھ کے مسکرانے لگ گیا، قبر میں تیرے باپ کا کلیجہ ٹھرے گا اور عرش والا تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کا پاک پیغمبر ہے، عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ مجھے کائنات کے اندر کوئی ایسا آدمی دکھا دے، مجھے کائنات کے اندر کوئی ایسا آدمی بتا دے پروردگار عالم جو کائنات کے اندر بدترین گناہگار ہو، نہ زمین میں، نہ ہواؤں میں، نہ فضاؤں میں، نہ زمین سے نیچے، نہ پہاڑوں کے دامن میں، نہ درختوں کی ہوٹ میں، اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہو جو سب سے زیادہ گناہگار ہو۔ فرمایا میرا موسیٰ صبح فلانی بستی میں چلے جانا، فلانے دروازے کا کنڈا بجا دیو، جب وہ آدمی دروازے پر آ کے پوچھے گا کون ہے، فرمایا اسے دیکھ لینا کائنات کا سب سے بڑا بدترین گناہگار ہے۔ سبحان اللہ۔ چل دیا خدا کا پیغمبر، صبح جا کے دروازہ بجایا، دنیا کی نظروں میں بڑا اونچا، دنیا کی نظروں میں بڑا عزت والا، دنیا کی نظروں کے اندر بڑا شیخ تھا، بڑا قبیلدار تھا، بڑا امیر ترین تھا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ ایک دفعہ پڑھ لو، روشنی سے اندھیرے میں چلے جانا یہ بھی پریشانی ہے۔ امت کو تلقین کر کے جا رہا ہوں جب تمہارے پہ پریشانی آئے مال کو نہ دیکھنا، مال والے کو دیکھنا، اسباب کو نہ دیکھنا، مسبب الاسباب کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کے پریشان ہو گئے، اس کی نیکی کے تو گلی محلوں میں، علاقے میں، قبیلے میں، قوم میں چرچے، یہ کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اس کو تو دنیا نیکوکار کہتی ہے، اللہ کہہ رہا بد کردار ہے۔ واپس اپنے گھر تشریف لائے اور کرنے الہ العالمین کے دربار میں رض کرنے لگے، الہی بد کردار تو کائنات کا، گناہگار تو آپ نے دکھلا دیا، الہ العالمین مجھے کوئی نیکوکار دکھلا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ جس دروازے پر آج گیا تھا کل اسی دروازے پہ چلے جانا۔ اے موسیٰ دروازے کی کنڈی بجائیو، دروازہ کھول کے جو باہر آئے گا وہی کائنات کا سب سے بہترین آدمی ہوگا، نیکوکار ہوگا، اللہ جل شانہ اپنا نوال ہوگا، بڑا مقرب ہوگا، قریب ہوگا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر صبح سویرے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر تھی جلدی جاؤں گا دیکھوں نیکوکار کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اسی گھر کا جا کے دروازہ بجایا اور وہی آدمی جو کل گناہگار بن کے آیا تھا آج نیکوکار بن کے سامنے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام میدان ہے، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ پر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کچھ نہ نکلا، ہے بتاری ہو گئی خاموش کہ کل تک تو کائنات کا بدترین گناہگار تھا اور آج کائنات کا بہترین نیکوکار ہے۔ چلتے بھی جا رہے، روتا جا رہا ہے، خدایا تیری حکمت سے کون واقف ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن الہی میں تیرا کلیم اللہ، مجھے پوچھنے کا تو ہے، پروردگار عالم ذرا بتا دے تاکہ میرا کلیجہ ٹھر جائے، تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ کل تک یہ گناہگار تھا، نیکوکار کیسے بنا؟ فرمایا موسیٰ رات تک تو اس پر آسمانوں سے پھٹکار لعنت برس رہی تھی، جب یہ رات کو اپنے گھر آیا اس نے آتے دروازہ کھولا، اپنی بیوی سے کہا چل مجھے روٹی لا کے دے۔ چرپائی پہ کھٹڑے پہ کھاٹ پہ بیٹھ گیا، اتنے میں بیوی چنگیر کے اندر روٹی لائی اور یوں کر کے سالن کی کٹوری لا کے اس کی چرپائی پہ رکھی اور روٹی کا چنگیر رکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے گناہ کے اتنے چرچے پوری دنیا کے اندر ہے، اب تو مجھے عورتیں محلے کی تیرے گناہوں کی وجہ سے تانا دیتی ہیں، کب توبہ کرے گا؟ بس یہ جملہ تیر کی طرح اس کے دل کے اندر چبھا۔ بیوی کی طرف سے یوں کر کے منہ پھیرا
لگا اور زاروں کا تار رونے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ اب تو مجھے گھر والی بھی تانا دینے لگی، یا اللہ میرے گناہوں پر روتے ہوئے کا قلم پھیر دے۔ فرمایا میرا موسیٰ منہ پلٹ کے اس کا رونا مجھے اتنا پسند آیا، روٹی کے نوالے سے پہلے میں نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، وہ لوگوں زکوٰۃ دیتے پیسہ خرچ ہوگا، عشر دیتے دانا خرچ ہوگا، اور میرے عزیزو زبان ہلاتے صرف اتنا کہتے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ پھر دیکھو بچپن گناہوں میں گزری، شباب گناہوں میں گزرا، جوانی گناہوں میں گزری، بڑھاپا گناہوں میں گزرا۔ الہی مجھے دنیا کہتی ہے 85 سال کا انڈیا کے اندر پیدائش ہے، شناختی کارڈ میرا پاکستان میں بنا، اللہ اکبر میرے ساتھ کے سارے قبروں میں چلے گئے، میں باقی رہا۔ پروردگار عالم 85 سال مجھے گناہ کرتے گزر گئے، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ الہی اتنے عمر رسیدہ آدمی کو، اتنے گناہوں کی گٹھڑیاں لانے والے کو پروردگار عالم پنچایت کو لانا پڑے گا، حکومت پاکستان کی سفارش لانی پڑے گی، اسلامی ملکوں کی امام کعبہ کو کیا ساتھ لانا پڑے گا، میں کسی ولی اللہ کو ساتھ لے کے آؤ، لاہور والے علی اجمیری بابے کو ساتھ لے کے آؤ، میرے عزیزوں پاک پتن والے بابے فرید کو ساتھ لے کے آؤ، اجمیر والے معین الدین چشتی اجمیری کو لے کے آؤ، نظام الدین اولیاء کو لے کے آؤ، سخی سرور کو لے کے آؤ، سخی سلطان بہو کو لے کے آؤ، سخی شہباز کلندر کو لے کے آؤ۔ الہی میں کیا اپنے بڑوں میں حضرت رشید احمد گنگوہی کو لے کے آؤ، شاہ عبدالعزیز کو لے کے آؤ، شاہ اسماعیل کو لے کے آؤ، سید احمد شہید کو لے کے آؤ، اللہ اکبر حضرت شیخ الہند کو لے کے آؤ، شیخ العرب والعجم کو لے کے آؤ، اللہ اکبر انور شاہ کاشمیر رحمت اللہ علیہ کو لے کے آؤ، اور نقشبند سلسلے کا مرد قلندر دارالسلام میں شاہ جی علاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو لے کے آؤ، گجرانوالہ میں شاہ عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کو لے کے آؤ، مولانا یوسف تنوری رحمت اللہ علیہ کو لے کے آؤ، غلام غوث ہزاروی کو لے کے آؤ، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو لے کے آؤ، خلیفہ غلام محمد دیل پوری کو لے کے آؤ، پیر جی عبدالہادی دیل پوری کو لے کے آؤ، سراج الدین پوری رحمت اللہ علیہ کو لے کے آؤ، بتاؤ میرے اللہ عبدالشکور دیل پوری کو لے کے آؤ، پروردگار عالم میں کس کو لے کے آؤ؟ حافظ الحدیث و تفسیر اللہ اکبر مولانا عبداللہ درخواستی کو لے کے آؤ، صحابہ کے نعرے لگانے والا حق نواز شہید کو لے کے آؤ، اعظم طارق کو لے کے آؤ، فاروقی شہید سار قاسمی کو لے کے آؤ، علی شیر حیدر رحمت اللہ علیہ کو لے کے آؤ، کس ولی کو لے کے آؤ؟ پاپو ملتان کے اندر 1.25 لاکھ سو رہا ہے، یہ پنڈی بھٹیا کے قریب 3 صحابہ اکرام ہیں، ان کی سفارش لے کے آؤ، تب جا کے میرے 85 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ فرمایا میرا بندہ اتنے تنے نام گنا دیے، اللہ اکبر اتنے نام گنا دیے، ولیوں کے غوث کتب ابدالوں کے نام گنا دیے، اما ابا کو سنے ساتھ ملا دیا، نہ ماں کو زحمت دے، نہ باپ کو زحمت دے، نہ دوستوں کو زحمت دے، نہ کسی پیر فقیر کو زحمت دے۔ الہی پھر میں کیا کروں؟ فرمایا رات کا وقت ہو، تیری گھر کے اندر بیڑے میں اتنی چرپائیاں بچھی ہو، تجھے مصلی بچھانے کا موقع ہی نہ ملے، جگہ نہ ملے، مسجد کے اندر تیرا پوترا دوترا لے جانے کے لیے تجھے تیار ہی نہ ہو، الہ العالمین پھر کیسے معافی ملے گی؟ فرمایا جس کھٹڑے پر تو سو رہا ہے، جس سرانے پر تو نے اپنا سر رکھا ہوا ہے، کروٹ ادھر بدلتا ہے تو ادھر نویں پڑی ہوئی ہیں، بہویں لیٹی ہوئی ہیں، ادھر کروٹ بدلتا ہے بیٹے لیٹے ہوئے ہیں، سامنے دیکھتا ہے پوتے لیٹے ہوئے ہیں، پچھلی طرف دیکھتا ہے پوتیاں لیٹی ہیں۔ الہی پھر میں کیا کروں؟ فرمایا بندہ جس حال میں لیٹا ہے اللہ میں کیا کروں؟ یا اللہ میں رو کے دکھاؤ، پوتے اٹھ جائیں گے، دوتے اٹھ جائیں گے، ابا کہے گا بہویں کہیں گی ابا کے کمر میں درد ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، یا اللہ سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے، میں کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ اپنی کلائی اپنے بازو کو اپنی کر کے آنکھوں پہ رکھ لے، تو رونا، رونے جیسی شکل بنا اور ایک مرتبہ کہہ دے معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا کہنے کا انکار کر دینا۔ اب بتاؤ بخشش مہنگی ہے کہ سستی؟ اتنی تو غلطی پر باپ معاف نہیں کرتا، یار معاف نہیں کرتا،
کہتا ٹھیک ہے یار صلح ہو گئی معافی ہو گئی لیکن دراڑے یاری میں پڑ گئی. اللہ فرماتے ہیں گلاس ٹوٹ جائے جتنا مرضی جوڑ لو باریکی سی باقی رہتی ہے. فرمایا میرا بندہ توبہ کر کے توڑ, صبح توڑ شام توڑ, رات توبہ کر صبح توڑ دے, صبح توڑ دے رات توبہ کر لے. میرا بندہ گلاس ٹوٹ جائے جوڑنے میں نشان باقی رہے گا, تیرا میرے سے تعلق بحال ہو جائے ذرہ برابر بھی نشان باقی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. ایک نوجوان اپنی اماں جان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اماں جی میرے سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں؟ اماں کہنے لگی اللہ سے معافی مانگ. کہنے لگا اس قابل ہی کوئی نہیں کہ اماں سے معافی مانگوں, اللہ سے معافی مانگوں. اتنے ہوئے اماں جی جب سے ہو سنبھالا اس وقت سے لے کر اب تک تیرے پاس بیٹھا ہو. پھر اپنی ڈائری اٹھائی, اماں کہنے لگی دکان کا حساب ہے؟ نہیں نہیں. رقبے کا حساب ہے؟ نہیں نہیں. پورے سال کی تنخواہوں کا, گھر کے خرچے کا, بلوں بجلی کے بلوں کا, گیس کے بلوں کا کہ نہیں نہیں. پہلا صفحہ پہلا ورقہ اول سے لے کر آخر تک, دوسرا تیسرا چوتھا اول سے لے کر آخر تک ساری ڈائری ساری رجسٹری گناہوں سے بھری پڑی ہے. اماں کہنے لگی پتر کی کیتا ہے کہ اماں جی گناہ کیے اور سارے گناہوں کو میں نے ڈائری کر لی, لکھ لی, ڈائری بنا لی. اماں کہنے لگی کوئی نیکی بھی کی لکھیے کہ اماں جان کونے کھانچے اوپر نیچے دائیں بائیں کسی لکیر میں گناہ کے علاوہ نیکی کی جگہ ہی کوئی نہیں لکھوں نہ میں نے کی ہے. کیا کہتی گھر سے نکل جا, کیا کہتی کہ آج کے بعد مجھے ماں نہ کہیو, خبردار آج کے بعد تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لگایا تو. بیٹے کو سینے سے لگایا. اللہ اکبر, یہ تو ماں باپ کا ظرف ہے. بلا جتنی بھی نکمی ہو جائے ماں باپ سینے سے لگاتے ہیں, لیکن بیٹوں کی میرے عزیزو ہر درمی ہے. بیوی کان میں ہلکی سی بات کہہ دے, ماں باپ کو جھڑکنے میں ڈانٹنے میں دیر نہیں کرتے. میرے عزیزو خدا کے واسطے اللہ جل شانہ